بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز اچھی ہے بھائی، آپ لوگ بات ختم کریں گے تو میں شروع کروں گا۔ ہمارے ہاں کیونکہ سیلاب کی وجہ سے روز پروگرام ہو رہے ہیں تو اسی لیے ہم تھوڑا ملتوی کر رہے تھے کہ گلا ٹھیک ہو جائے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر صلی اللہ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ 1450 سال پہلے کی بات ہے کہ مکے میں اگر کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اس بیٹی کو ماں سے زبردستی چھینتا ہے اور اس کو جنگل میں لے جا کے زندہ بیٹی کو ریت میں دفن کر دیتا ہے۔ اور صرف مکے میں نہیں، مکہ مکرمہ سے 200-300 میل پہ ایک شہر ہے جس کو یشرب کہتے ہیں۔ اس شہر کا جو حاکم ہے اس نے ایک نرالا قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہو، دلہن پہلے بادشاہ کے پاس 10-15 دن رہے گی، پھر اس کے بعد وہ اس گھر میں جائے گی جہاں اس کی شادی ہوئی۔ اس یشرب شہر سے 500 میل اور آگے ایک علاقہ ہے جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کا اصول ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ شہر میں نہیں آئیں گے، وہ جنگل میں رہیں، کھیتی کریں، پھل پیدا کریں، اور ہمارے سپاہی جائیں وہ چیزیں ان کو دے دیں، لیکن اگر وہ شہر میں آئیں تو ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان کا رنگ کالا ہے اور ان کی ذات بڑی نیچی ہے، تو وہ شہر میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ کیسر و کسرا سے اور آگے جاتے ہیں تو ایک ایسا دیش ہے جہاں پر نہ اچھی پھل ہیں، نہ سبزیاں ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں۔ تو وہاں کے بادشاہ نے یہ کام سوچا کہ گاؤں پہ رات کو چھاپا مارو، جتنے عورتیں مرد ملے ان کو گرفتار کرو، گرم سکے سے ان کی گالوں پر مہر لگاؤ، پھر منڈی میں لے جا کے ان کو بیچ دو تاکہ ان کی بیچنے سے اس کو پیسے حاصل ہوں، کیونکہ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ اس سے آگے جاتے ہیں، پھر ایک اور قوم ہے جس کو تتاری کہتے ہیں۔ اس بادشاہ کے جو بچے ہیں تو ان کو کیونکہ کوئی کھیل اچھا نہیں لگتا تو انہوں نے سوچا کہ روزانہ 2-4 لوگوں کی گردن اتارا کریں، اور بنا گردن کے جب کوئی انسان تڑپتا ہے تو ان کو مزہ آتا ہے، تو وہ روزانہ اس کھیل کے لیے کئی درجن غریبوں کی گردن اتار دیتے ہیں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ آج کل ہمارے مولوی
صرف مکے کی بات کرتے ہیں. مکہ نہیں، پوری دنیا کا جو اتہاس ہے، جو وشو کا اتہاس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے. ویسی نہیں تھی دنیا. اس سے اور آگے چلے جائیں، منگول ہیں. منگولوں نے قانون بنایا کہ دوسرے کو ڈرانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ بڑے بڑے مینار مٹی اور گارے کے نہیں بنانے. وہ ایک طرف سے 100-200 لوگوں کو لاتے ہیں، ان کی گردن اتارتے ہیں، چمڑی صاف کرتے ہیں، تو کھوپڑیوں کا مینار اپنے شہر کے گیٹ پر بناتے ہیں، تاکہ جب کوئی طاقتور آدمی آئے، جب کوئی دوسرا بادشاہ آئے، تو ہزاروں کھوپڑیوں کو دیکھ کے وہ ڈر جائے، وہ سمجھ جائے کہ یہ بڑی طاقتور قوم ہے. بس اسی لیے کھوپڑی اتار رہے ہیں. اور اس سے آگے چلے جائیں، جس کو آج لوگ اچھی تہذیب کہتے ہیں، چائنا. تو وہاں کے بادشاہ نے قانون بنایا کہ ہم جو امیر لوگ ہیں وہ تو سڑک پہ چلیں گے، غریب لوگ سڑک سے نیچے مٹی میں چلیں گے، گارے میں، کیونکہ اگر ان کی پرچھائی ہمارے اوپر پڑ گئی تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں. اس سے اور آگے چلے جائیں، جس کو آپ نئی دنیا کہتے ہیں، آج کے دور میں اس کا نام امریکہ ہے. وہاں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کا مالک ان کو روٹی نہیں دیتا، اور انہوں نے تھانے میں درخواست دی، عدالت میں مقدمہ کیا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور ہمارا مالک روٹی نہیں دے رہا، تو اس وقت کی جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری ذات نیچی ہے، تم تو انسانوں کی گنتی میں آتے ہی نہیں، پھر کیا ہوا اگر تمہیں روٹی نہیں ملتی؟ مرتے ہو تو مر جاؤ، تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تم اپنے سے بڑی گوری چمڑی والوں کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے دنیا کی. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ اب بہت سے مولوی، بہت سے دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مکے میں نہیں، پوری دنیا میں حالات خراب تھے، اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس لیے نہیں بنا کہ ہم نے آتے ہی یہ کہا کہ صرف ایک اللہ کو مانو. نہیں، یہ بات تو آدم علیہ السلام نے کہی، نوح علیہ السلام نے کہی، ابراہیم علیہ السلام نے کہی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کہی. فرمایا جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، اس کو دنیا کے ہر ایک انسان کو برابری کا درجہ دینا ہوگا، اس کو چھوا چھوت سے انکار کرنا ہوگا، اس کو بنا رنگ دیکھے، بنا مذہب دیکھے، بنا اس کی ذات دیکھے، اس کو اپنے برابر کا انسان سمجھنا ہوگا. اس لیے پوری دنیا میں اسلام آج سب سے بڑا مذہب بن کے ابھرا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے، آپ کبھی مسجد گئے؟ مسجد جاتے ہیں آپ؟ ارے بولیے نا، مسجد جاتے ہیں؟ پانی. مسجد میں مثال کے طور پہ آج میں آپ کا خاص مہمان ہوں، ہے نا جی. ہمارے صدر جلسہ بھی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے، راجستھان سے صوفی صاحب بھی آئے. ابھی اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہو، ہم سب لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اگر مؤذن تکبیر کہہ دے، امام نیت باندھ لے، ہم لیٹ پہنچیں، تو ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ پہلی صف میں؟ بھائی کہاں جگہ ملے گی؟ اگر تھوڑا جلدی پہنچیں گے تو دوسری تیسری صف میں، تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو برآمدے میں، اور تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو صحن میں، اور جمعے کی نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو چکا ہو، امام نے نیت باندھ لی ہو، اگر ہم لیٹ پہنچیں گے، یا کوئی مسلمان وزیر لیٹ آئے گا، یا کوئی مسلمان افسر لیٹ آئے گا، یا کوئی مسلمان ادیوگ پتی لیٹ آئے گا، کوئی مسلمان کروڑ پتی آدمی لیٹ آئے گا، تو اس کو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جہاں محمد رسول اللہ کی امت نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں نا، اس کو وہاں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا دین ہے. کوئی مائی کا لال کسی غریب کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ آگے نہیں جا سکتا ہے.
یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں بنے کہ مسلمانوں کو جگہ دینے کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا بلال کا ساتھ دیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. محمد الرسول اللہ نے جو سیدنا اسامہ کو سردار بنایا، انہوں نے جب ایک غریب کے اونٹوں کی قیمت اس کو دلوائی، وہ مسلمان نہیں تھا. اسلام کا مطلب سلامتی کا مطلب عزت سے زندگی گزارنے والے، اور عزت جن کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت ہی بانٹتے ہیں، اور جن کے پاس عزت ہوتی ہے وہ ذلت نہیں بانٹ سکتے. اس لیے مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ وہ عزت بانٹنے کے لیے آیا ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے آج کل کچھ وہ تھوڑا سا فطور آ گیا دماغ میں. یہ بولا ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم میمن صاحب ہیں، پٹیل ہیں، پٹنی صاحب ہیں، سیفی صاحب، قریشی صاحب. اب یہ جتنے صاحب ہیں نا، ان کو سانپ سونکھ جائے اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو، اگر یہ بغیر کلمے کے آتے تو ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا جو آج ملا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پچھلے 1450 سال میں 1450 سال میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے ابرہا نے ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، کام نہیں بنا. رسول اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ڈپلیکیٹ قرآن بنایا، کام نہیں بنا. ڈپلیکیٹ سنتیں بنائی، کام نہیں بنا. کئی لوگ ڈپلیکیٹ صحابی بنے، کام نہیں بنا. اب مسئلہ یہ ہے پوری کائنات میں صرف رسول اللہ کے نام کے اوپر ہی کیوں ٹپڑی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سنو. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کا جو اسلام مخالف طبقہ ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی تو ہو سکتے ہیں، یہ شیعہ سنی تو ہو سکتے ہیں، یہ انصاری پٹھان تو ہو سکتے ہیں، یہ قریشی اور میمن تو ہو سکتے ہیں، لیکن پوری مسلمانوں کا جو سپریم پاور ہاؤس ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے. عظمت مصطفیٰ، وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب وہ نام آتا ہے تو پوری کائنات کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے دین کو سمجھایا. آپ کو پتا ہے جب اسلام شروع میں آیا 1450 سال پہلے، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، دو لوگوں کو خبر دی اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا پتا ہے؟ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا بھائی؟ ہاں جی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد رسول اللہ کے دوست کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں میں سیدنا بلال، عمار بن یاسر، سیدنا سمیہ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جب لوگ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے ایک بات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے. اس وقت نماز نہیں آئی تھی ابھی. تو ان سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چناؤ آتا ہے نا، چناؤ تو کوئی پارٹی والا آپ کے پاس آئے، بولے ہمیں ووٹ دو، آپ پوچھتے ہو کہ ووٹ دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ ہاں جی، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو لوگ مسلمان ہوئے ابتدا میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آئے، اب کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، کوئی دلت عیسائی بھائی پوچھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ 2 لفظوں میں کیا سمجھا سکتے ہو؟ بتاؤ. کبھی سوچا؟ اللہ کی قسم آپ نے اتنی طاقت سے گوشت کھایا ہے کہ اب اسلام کا مطلب ہی گوشت ہو گیا ہے تمہارے نزدیک. مجھے آج کسی صاحب نے کہا مولانا آپ کے لیے بھنڈی بنائی ہے، جب چمچ اس میں ڈالا بھنڈی کم بوٹیاں زیادہ.
صبح کسی نے کہا کہ آپ کے لیے ساگ بنایا ہے پالک کا، جب ساگ ڈالا تو ساگ کم گوشت زیادہ. ہم تو اتنی کثرت سے گوشت کھانے لگے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کو یہ شک ہو گیا کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھانے والا ہو. اگر وہ گوشت نہیں کھاتا تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام کام تحمل سے کیے، کثرت سے کوئی بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارا تو بس نہیں چل رہا، نہیں تو چائے کے اندر بھی 2-4 بوٹیاں پیس کے ڈال دیتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوا؟ جو بات ہم نے سمجھانی تھی دنیا کو، اور وہ ہم صرف اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، نہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ جن کو غلط فہمی ہو گئی، جن کو واٹس ایپ یونیورسٹی نے بھڑکا دیا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے محبت کا پیغام نہیں دیتا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان صرف اپنوں کی مدد کرتے ہیں، جب تک ہم محمد الرسول اللہ کا اعلیٰ کردار ان کے آگے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے. مجلس احرار، مجلس احرار، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف نبی علیہ السلام کے خلاف کیوں ٹپڑی؟ اس کی وجہ ہے کہ کائنات میں جس طرح مرزا قادیانی آیا، کبھی مسلمہ قذاب آیا، تو دنیا کی تمام شر پسند طاقتوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ اگر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا تو پھر ان کے پلے کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے. امریکہ میں ایک جگہ ہے لاس اینجلس، ٹھیک، ایک ہی مائک، کوئی مسئلہ نہیں، گلا خراب ہے، اور تمہارا مائک نہیں خراب، میرا گلا خراب ہے. میری بات توجہ سے سنیے، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اونچی آواز ہو، تھوڑا ایکو کم کر دو بس. امریکہ میں لاس اینجلس ایک جگہ ہے. یاسر محمد خان نے ایک رپورٹ لکھی آج سے 6 سال پہلے. اس نے کہا کہ وہاں کی ایک این جی او نے پوری دنیا سے 100 گھر اکٹھے کی. دھیان سے سننا اس بات کو. پوری دنیا سے 100 مسلمانوں کے گھر چنے. 100 تو کچھ بھی نہیں ہوتے، یعنی ہر ایک دیش سے ایک ایک گھر. ان کو بولا کہ ہم تمہیں کاروبار کروا کے دیں گے، تمہارا خرچہ اٹھائیں گے، تمہیں گھر دیں گے. ان 100 مسلمانوں کو ایک کالونی بنا کے رکھا. پروجیکٹ یہ بنایا، اس پروجیکٹ کا نام یہ رکھا کہ اسلام کیسے ختم ہوگا. مطلب ان 100 گھروں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم مسلمان تو رہو، نماز تو پڑھو، تمہاری شکل صورت مسلمان جیسی نہ ہو، تمہارا کام مسلمان جیسا نہ ہو، تمہارا کریکٹر مسلمان جیسا نہ ہو. اب 5-6 سال ان پہ محنت کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بسائے تھے تو ایک مسجد بھی بنانی پڑی، جس کو امریکہ میں کمیونٹی سینٹر بولتے ہیں. تو اس کمیونٹی سینٹر میں اس پروجیکٹ کا جو مینیجر تھا، تو اس نے سوچا اتنے سال ہو گئے ان کو انگریز بناتے بناتے، تو ایک ٹیسٹ لیتے ہیں ان کا. تو اس نے ایک پروگرام آرگنائز کیا انہی لوگوں میں سے کسی بچے کی شادی کا. اب جب شادی تھی تو وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، ڈی جے وی جے بھی لگ گئے. تو جب شادی کا وقت تھا تو اچانک اذان ہوئی. تو اذان جب ہوئی تو وہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا انگریز. تو چنانچہ یہ آپ کو لیٹسٹ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو اب بھی پتہ لگے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو وہ جب اذان شروع ہوئی تو ایک مسلمانوں کی بیٹی جس کی عمر 17-18 سال تھی، جس نے کپڑے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو وہ اچانک ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اٹھ کے دوڑنے لگی. اب یہ انگریز کہتا ہے کہ میری توجہ اس پر چلی گئی. تو کہنے لگا میں بھی اٹھا، میں نے دیکھا بھی اس کو ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ پروگرام سے اٹھ کے
کسی ایک طرف جا رہی ہے. تو کہنے لگا میں اس کے پیچھے گیا تو وہ ڈائننگ ہال میں گئی جہاں کھانا کھاتے ہیں. تو مؤذن اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دے رہا ہے تو لڑکی تیز تیز چل رہی ہے. مؤذن نے جب دوسری بار کہا اللہ اکبر تو دوڑنے لگی. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ اتنی دیر میں ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچ گئی. وہ انگریز پیچھے پیچھے اس کو دیکھنے آ رہا ہے. اس دور میں اس نے ڈائننگ ٹیبل سے ایک پلیٹ اٹھائی بڑی سی جس میں کھانا کھاتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نا الٹی کر کے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی. وہ بڑی حیرانی سے اس کو دیکھتا رہا. 5 منٹ اذان بھی ختم ہو گئی. اس نے جا کے اس کو پوچھا بیٹا یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہو؟ یہ ایک پلیٹ اپنے سر پر رکھی ہے. تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے اس کو کہا اسے جانتی تھی کہ یہ ہماری کالونی کا مینیجر ہے. تو اس نے اس کو کہا سر وہ بات یہ ہے نا آج جب گھر سے شادی کے لیے چلے تو سب نے روپٹے لے لیے تھے. جب میں بھی چلی تو میں روپٹہ لانا بھول گئی. جب مؤذن نے اذان دینی شروع کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ کا نام آنے سے پہلے میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں کہ اس نام کی بھی ادبی نہ ہو جائے کہیں پر. تو چنانچہ اس نے لکھا ہے اس رپورٹ میں اس نے لکھا ہے کہ ساری محنت 10 سال کی خراب. کہنے لگا وہ جو رسول اللہ کہہ گئے نبی علیہ السلام کہہ گئے نا صحابہ کو کہ ایک میرے بعد تمہارے بعد پھر ان کے بعد نادیڑ کے اندر مہاراشٹر میں پربنی میں بھارت میں پورے ایشیا میں امریکہ میں جاپان میں فرانس میں انڈونیشیا کے اندر افریقہ کے جنگلات میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو جو مجھ سے پیار ہوگا نا وہ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ عشق کرتے ہوئے ہوں. اب یہ عشق کا جو تقاضا ہے وہ سنو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پوسٹر کیوں اٹھائے تھے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ عشق کا تقاضا کیا ہے. دلی کی جامع مسجد میں 1932 میں ایک مسلمان بھکاری جس کو اردو میں گداگر کہتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک انگریز جرنل آیا مسجد گھومنے کے لیے. اس نے اس کو مانگا اس سے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس جرنل نے اپنے بٹوا نکالا اس کو چند پاؤنڈ دیے. جب وہ چلا تو اس جرنل کا بٹوا وہاں گر گیا. اب یہ مسلمان بھکاری دوڑ کے گیا اس کا بٹوا اٹھا لیا اور اس نیت سے اٹھایا کہ جب یہ واپس آئے گا تو میں بٹوا اس کو دے دوں گا. لیکن اتفاق کی بات تھی کہ وہ اس طرف سے واپس ہی نہیں آیا. جدھر سے چڑھا دوسری سیڑھیوں سے اتر گیا. 10 سال بعد اس کی دوبارہ ڈیوٹی دلی میں لگی. وہ اپنے بیوی بچوں کو جامع مسجد دکھانے لایا. اس مسلمان گداگر نے پہچان لیا کہ وہی انگریز ہے. اس نے اس کو آواز ماری. کہنے لگا سر آپ کی ایک امانت ہمارے پاس ہے. وہ انگریز افسر بڑا حیران ہوا. کہنے لگا وہ کیسی امانت؟ تو کہنے لگا نہیں میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے. کہنے لگا میں نے تو تجھ کو کچھ امانت رکھنے کے لیے نہیں دی. کہتا آپ نے نہیں دی تھی. آپ 10 سال پہلے گھومنے آئے تھے آپ نے مجھ کو پیسے دیے تھے آپ کا بٹوا گر گیا. اس نے اپنے پھٹی ہوئی بوری میں سے وہ بٹوا صحیح سلامت نکال کے اس کو دیا. اب انگریز نے جب بٹوا کھولا تو اس نے اس غریب مسلمان کو کہا وہ تو پاگل ہے وہ تیرا دماغ خراب ہے. میں کیا ہوا؟ کہتا ہے اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ اگر تو چاہتا تو ایک اچھا گھر خرید سکتا تھا. اگر تو چاہتا ایک اچھا کاروبار کر سکتا تھا. اس میں اتنے 1000 پاؤنڈ ہیں اور تو نے 10 سال سے سنبھال کے رکھا ہے. اب مسلمان گداگر نے اس کو کیا کہا؟ کہنے لگا صاحب آپ نہیں سمجھو گے یہ عشق کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے جی؟ عشق کا معاملہ ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ عشق کا معاملہ ہے بٹوے کے ساتھ کیا عشق ہو گیا؟ اس میں کون سا عشق کا معاملہ آ گیا؟ تو کہنے لگا نہیں آپ نہیں سمجھیں گے. اس نے کہا نہیں بتاؤ میں سمجھنا چاہتا ہوں. کہنے لگا سنو تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو. میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. تم یہاں سے گزرے تمہارا بٹوا گر گیا
میں نے سنبھالا، یہ تمہیں واپس دوں گا، واپس اس لیے نہیں دینا تھا کہ اس میں پیسے بہت زیادہ تھے، میں رکھ لیتا اور یہ تمہارا ہی تھا، تمہیں ہی دینا تھا۔ کہتا نہیں نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ کل قیامت کے دن اگر اس کے نبی نے میرے نبی کو تانا مار دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چھپا لیا تھا، تو میری وجہ سے میرے نبی کو کسی کی بات نہ سننی پڑے، مجھے عشق ہے محمد الرسول اللہ سے، اس لیے یہ بٹوا سنبھال کے رکھا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب، شاہی امام، شیر پنجاب۔ تو عشق تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق؟ عشق کرتے ہیں آپ، لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، عشق کا اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ڈی پی لگانے سے جنت میں چلے جاتے ہے جی، تو سب کروڑ پتی 20 موبائل خرید لے، ڈی پی لگا کے بلا آرام کرو۔ اگر ڈی پی لگا کے ہی جنت میں جانا ہے پھر تو آسان کام تھا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ ادا بندے کو پسند ہو، کہ وہ جس کا محبوب ہو، جس کا عاشق ہو، وہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر چلتا ہو۔ تو آپ بھی عشق کا اظہار کریں گے انشاءاللہ؟ جب کسی کی بیٹی سامنے سے گزرے، کسی کی بیٹی، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، ایک بیٹی بڑی دور سے آ رہی، صحابہ نے گرفتار کی، اس نے حملہ کر دیا تھا، رسول اللہ نے دور سے دیکھا وہ حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بولا کہ میری یہ چادر لے جاؤ۔ کس کی چادر؟ محمد الرسول اللہ کی۔ کس کی بھائی؟ رسول اللہ کی شان پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ارے نبی علیہ السلام کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ جب معراج پر جانا تھا، کہاں جانا تھا؟ جب معراج پہ جانا تھا، جبریل آئے نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ تیرا محبوب جو ہے وہ حرام کر رہا ہے، آپ کہیں تو میں ہاتھ لگا کے اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، ٹھیک ہے کہ تو فرشتوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے، لیکن اتنی حیثیت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ لگا دے۔ جبریل حیران رہ گئے، یا اللہ ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ نہیں نہیں، ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر جبریل نے کہا یا اللہ آپ کہیں تو کان کے قریب جا کے آواز لگاؤں؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، وہ میرا محبوب ہے، آرام کر رہا ہے، تم آواز لگاؤ گے اچانک چونک جائیں گے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے تبھی تو کہا کہ جب بیت اللہ کے پاس آؤ چمٹ جاؤ، رو، چاہے چیخو، جس طرح اپنے رب کو پکارنا ہے پکارو، لیکن جب میرے محبوب کے روضے کے آگے سے نکلو گے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، منہ پر درود و سلام ہو، اور تمہاری کوئی ایک حرکت بھی بے ادبی والی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ اب جبریل بڑے پریشان، ہاتھ لگا نہیں سکتے، آواز دے نہیں سکتے۔ پوچھا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کرنا کیا ہے؟ چل گھوم کے محمد الرسول اللہ کے قدموں کی طرف ہو جا۔ یا اللہ میں قدموں کی طرف ہو گیا۔ فرمایا اپنے گھٹنے زمین پر لگا، گھٹنے زمین پر لگائے۔ فرمایا اب اپنے یہ جو ہونٹ ہیں نا، ان ہونٹوں کو محمد الرسول اللہ کے تلووں سے جوڑ دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے پیارے محبوب کی آنکھ کھلے، تاکہ کوئی کائنات کا ایسا فرشتہ اور بندہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کو ہاتھ لگا کے اٹھانے کی جرت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بیٹی آ رہی ہے۔ بیٹی کس کی ہے بھائی؟
جو بیٹی آ رہی ہے کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے اپنی چادر اتار کے دی. وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہیں، وہ چادر اتاری ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ نا، وہ بیٹی بنا روپٹے کے آ رہی ہے. اس صحابی نے بڑے ادب سے کہا تھا، آہستہ آواز میں کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کی چادر، طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر رہنے دیں، میں اپنی چادر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام غصے ہو گئے، ناراض ہوئے، فرمایا سن لے، کان کھول کے ایک ایک بندہ سن لو، یہ دشمن کی بیٹی نہیں ہے، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو. فرمایا اس بیٹی کے سر پر جو چادر ڈالی جائے گی وہ محمد الرسول اللہ کی ڈالی جائے گی. تو اب عشق کیسے ادا ہوگا جی؟ سامنے سے کوئی بیٹی جا رہی ہو، اب بیٹی کسی کی ہو، کسی کی، مسلمان کی ہو، ہندو بھائی کی ہو، سکھ کی ہو، کوئی دلت بھائی ہو، کوئی جینی ہو، کوئی بودھی ہو، کوئی ہو سامنے، اگر کسی کی بیٹی سامنے سے گزری اور کسی عاشق رسول نے اس کو 2 بار آنکھیں بھر کے دیکھا تو رسول اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا ہے. عشق یہ ہے کہ اگر غیر کی بیٹی گزرے تو رسول اللہ کے غلاموں کی آنکھیں جھک جانی چاہیے. اس طرح عشق ادا ہوتا ہے. جناب ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے مسجد میں کہا کہ کوئی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اگر غلطی سے دیکھ لیا دوبارہ نہ دیکھے. ثعلبہ بازار میں نکلے، اچانک ایک عورت پہ نگاہ پڑی، غیر ارادتاً دوبارہ نگاہ پڑ گئی، رونے لگے کہ رسول اللہ کی حکم عدولی ہو گئی. روتے روتے بازار سے باہر، روتے روتے شہر سے باہر، روتے روتے جنگل میں چلے گئے، روتے روتے ریگستان میں پہنچ گئے، بے ہوش ہو گئے. 1 مہینہ گزر گیا، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ثعلبہ کہاں ہے پتہ نہیں لگتا. 2 صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے جنگل میں. ثعلبہ پتے چبا رہا ہے، رو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اور ثعلبہ کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ نے کہا تھا کہ کسی کی بیٹی کی طرف دوبارہ نہ دیکھنا. ثعلبہ سے غلطی ہو گئی، اب میں رسول اللہ کے آگے کیسے جاؤں کہ ثعلبہ نے ایک عورت کو 2 دفعہ دیکھ لیا ہے. عشق تو آج بھی ادا ہوگا کہ جب ہم تولنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں انصاف سے کام لیں گے. عشق تو اب بھی ادا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، کندھے پست ہو جائیں. عشق تو آج بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے سامنے ہوں تو اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں. عشق تو اب بھی ادا ہوتا ہے کہ جب ہماری میاں بیوی کے درمیان کوئی گفتگو ہو تو ہم اپنی بیوی کی باتوں کو اس لیے تسلیم کریں کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ رسول اللہ نے کبھی ہماری ماؤں کو جو ان کی بیویاں تھیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ڈانٹا. عشق تو گھر میں بھی ادا ہوتا ہے، عشق تو بازار میں بھی ادا ہوتا ہے، عشق تو کاروبار میں بھی ادا ہوتا ہے. عشق کرنے والا بندہ چاہیے. عشق کے مراحل تو بہت سارے ہوتے ہیں اور دنیا میں مشہور تو عاشق ہی ہوتے ہیں بھائی. کون لوگ مشہور ہوتے ہیں بھائی؟ ارے بولیے کون مشہور ہوتے ہیں؟ عاشق کیسا بھی ہو مشہور ہوتا ہے بھائی. بلال رضی اللہ عنہ عاشق تھے، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ نہیں؟ مجنو کا نام سنا؟ ارے مجنو کا نام سنا؟ لیلا مجنو سنا؟ دیکھ لو، ان کو میاں جی کو بھی پتا ہے کہ لیلا مجنو عاشق تھے. عشق اس انداز میں کیا کہ لیلا اور مجنو کو مرے ہوئے 1200 سال گزر گئے، میرے اندازے سے 1300 سال گزر گئے ہوں گے. مجنو کا نام کیس تھا. کیا نام تھا اس کا؟ کیس. اب لیلا کا نام لیلا اس لیے رکھا، یہ جو رات ہے نا باہر اندھیرا ہے، تو لیلا جب پیدا ہوئی اتنی زیادہ کالی تھی کہ اس کی ماں کو نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے اس کا نام کالی رکھ دیا. عربی میں اندھیرے کو لیل کہتے ہیں نا، تو اس نے کہا یہ لیلا ہے، کالی ہے یہ. اب کیس اور لیلا کا جب عشق ہوا تو لیلا اتنی مشہور ہو گئی کہ گاؤں کا جو کوتوال تھا اس کو بڑی فکر ہوئی، تو لیلا کے باپ کے پاس گیا، بولا تیری بیٹی کا بڑا نام سنا ہے کہ اس کو کیس سے محبت ہو گئی، وہ کتنی خوبصورت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کا باپ ہنسا، اس نے آواز دی، اندر سے لیلا آئی تو عام لوگوں سے بھی زیادہ کالی تھی وہ، جیسے توا نہیں ہوتا روٹی پکانے والا، الٹا کر لو اس کو، اتنی کالی تھی. اب جب لیلا اندر سے آئی تو
تو اس نے دیکھا ارے یہ تو بہت زیادہ کالی ہے. تو اس نے حیران ہو کے کہا اچھا یہ تو بالکل کالی کلوٹی ہے, تو اس کو مجنو کو اس میں کیا نظر آیا؟ تو لیلا نے کہا سن, اگر تو مجھے مجنو کی نگاہوں سے دیکھے نا تو مجھ سے زیادہ دنیا میں خوبصورت کوئی نہیں ہے. اور یہ جو کیس ہے نا, کیس یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جوان تھا. اس کا ابو اس کی پٹائی کر کے اس کو بیت اللہ میں لے گیا, کہنے لگا چل توبہ کر, آج کے بعد کبھی لیلا کے پیچھے نہیں جائے گا. اب اس نے نیت باندھی 2 نفل کی عمرہ کر کے, اور دعا کی. عباس ہاتھ میں کھڑا ہے تو دعا کر رہا ہے یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ میرا لیلا کے بغیر گزارا نہیں ہے, میرے ابا کو ہدایت عطا فرما. اب اس کو مجنو کیوں کہا یہ سنو, یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, وہ مشہور کیسے ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مسلمانوں کے وہ جلیل القدر اصحاب بیت میں سے وہ شاندار فرزند ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ خاندان نبوت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جب ان کے والد سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد 5واں خلیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. کون بنا 5واں خلیفہ؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے کے اپنی جگہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی. تو چلے جا رہے تھے مدینے میں, کیس مل گیا. کیس ان کا ہم عمر تھا, وہ کیس کو پکڑا, ساتھ میں چل پڑے. کہنے لگے یار کیس تم جانتے ہو؟ ہاں کہ میں جانتا ہوں امام صاحب, آپ نے بڑی قربانی دی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا امت کو جوڑ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے حسن ایک وقت آئے گا یہ امت کے 2 گروہوں کو جوڑ دے گا. اور وہ وقت آ گیا. سیدنا امیر معاویہ ایسے جڑے کہ مسلمانوں کا جاہ و جلال کئی سال تک آگے بڑھا. اب وہ کیس کو پوچھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی مذاق میں, وہ کیس تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم نے خلافت چھوڑ دی اپنے نانا کے دین کے لیے, تو یہ بتا یار, ویسے اس کو پوچھ رہے ہیں مذاق میں, یہ بتا کہ اگر ہم امیر معاویہ کو خلافت نہ دیتے کس کو دیتے؟ اب وہ 24 گھنٹے لیلا لیلا کرتا رہتا تھا. کہنے لگا مجھے تو اتنا اس کا تجربہ نہیں ہے, لیکن میری نگاہ میں تو لیلا سے بہتر کوئی دوسرا نہیں تھا. اب یہ بات جب ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انت مجنون. یہ جو لقب ملا ہے مجنون کا یہ نبی کے گھرانے نے دیا ہے, یہ ایسے ہی نام زندہ نہیں ہوا. یہ 1450 سال کے بعد بھی جو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پیدا ہوا کیا ہوا, یہ ان کے نام میں جو تاثیر آئی ہے, ان کے نام میں یہ جو عشق محبت جڑ گیا ہے, یہ محمد رسول اللہ کے گھرانے سے عطا ہوا. رسول اللہ کے گھرانے سے جس نے بھی وفاداری کی ہے اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے. پھر چاہے وہ لیلا مجنو ہو یا پھر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن سیدنا بلال ہو, جو بھی رسول اللہ کا وفادار کل تھا وہ بھی کامیاب ہے. آج بھی جو رسول اللہ کے وفادار ہیں وہ آج کامیاب ہیں. اگر رسول اللہ سے وفاداری نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام سے وفاداری, کس سے وفاداری جی؟ رسول اللہ سے. جس دن مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے, نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ میرا بلال کہاں ہے؟ اب بلال تو کالا ہے, بلال حبشی ہے, بلال غریب ہے, بلال کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں. اب نبی علیہ السلام پوچھتے میرے بلال کہاں ہیں؟ بلال کانپتے کانپتے آ گیا ہے. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اور سارے صحابہ کو پتہ لگ گیا کیا آج بھی اذان دے گا تو کون اذان دے گا جی؟ کسی نے کان میں کہا تھا یا رسول اللہ اتنی زبردست فتح ہوئی ہے, آج اگر ایک غلام کو اذان دینے کے لیے کھڑا کیا تو جتنے چودھری ہیں ان کی ناک کٹ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نام پہ مار بلال کھائے اور فتح مکہ کو اذان کوئی دوسرا دے دے. فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. اب سنو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. اب بلال رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے چڑھنے لگے نا اوپر,
رونے لگے زور زور سے. روتے روتے اپنے آپ کو پوچھتے ہیں وہ بلال تو بھول گیا کہ تو آج سے صرف چند سال پہلے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ آیا تھا باہر. تیرا دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ کو پکڑوں, بیت اللہ کا طواف کروں. تو ابو جہل نے تجھے بہت مارا اور یہ کہا تھا کہ تو کالا ہے, تو غلام ہے, تو اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا. بلال کہتے ہیں میں نے روتے روتے اپنے آپ سے پوچھا کہ بلال یہ اتنی بڑی عزت کیسے مل گئی؟ آج سارے نیچے, سب لوگ نیچے, تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا نا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے تھے, بلال کو دیکھا, مسکرانے لگے, فرمایا ادھر آ, وہ تو کیا کام کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں سوائے آپ کی وفاداری کے. فرمایا ادھر آ, جب میں گیا تھا معراج کی شب میں جب جنت میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی. جب میں نے دیکھا, جبریل سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بلال ہے, بلال. اور فرمایا تو مجھ سے بھی آگے آگے. یا رسول اللہ نہیں, میری تو ایسی کوئی ہمت نہیں. فرمایا ہمت تو نہیں ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ بلال مجھ سے آگے کیسے ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ جس اونٹ پر سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گے نا, اس کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی, یہ آپ سے بھی آگے آگے 2 قدم جنت کے اندر داخل ہوگا. تو بلال کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا, میں نے اپنے آپ سے پوچھا بلال تم تو کالے کلوٹے ہو, غریب ہو, بدو ہو, غلام ہو, یہ تمہیں اتنا مقام کیسے ملا؟ تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہو. تو فرمانے لگے میں نے خود اپنے آپ کو جواب دیا. میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا جو خانہ کعبہ میں موجود تھے. میں نے اپنے دل کو کہا بلال یہ جو رسول اللہ سے تیری وفاداری ہے نا, اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج اوپر چڑھ رہا ہے. آپ اور میں یہاں کیوں بیٹھے بھائی؟ آپ اور میں اکٹھے کیوں ہوئے؟ ہمیں کس جذبے نے جوڑا؟ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں, رسول اللہ کے, زور سے رسول اللہ کے. ہاں, ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں. اسی جذبے نے ہم کو اسلام عطا کیا ہے. وہ آپ مولوی قصہ سناتے ہیں نا, جب بندہ مر جائے گا, جب قبر کے اندر جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے تیرا دین کون سا ہے؟ ارے سنا کبھی نہیں بھائی؟ بولو سنا کہ نہیں؟ اور پھر وہ بتاتے ہیں, حدیث میں ہے ایسا ہی, پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب بولے گا میرا دین اسلام ہے, پھر فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ اب بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. تو بھائی جب مین نام ہی لے دیا, جب یہی بتا دیا کہ میں اللہ والا ہوں, تو پھر تو جان چھوڑو. تو فرشتے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے. کیوں؟ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یہ جو آ رہا ہے اس سے اس کا دین پوچھیں گے, پھر آپ کے بارے میں پوچھیں گے. اگر یہ کہہ دے کہ آپ کو جانتا ہوں تو پھر جنت میں جانے دیں. اللہ نے کہا نہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ نے کہا نہیں, یہ میرا جاننا ضروری نہیں ہے, صرف یہ کہہ دینا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. فرمایا ان سے یہ پوچھو کیا یہ محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں تب تو یہ آنے کے حقدار ہیں. اگر یہ رسول اللہ کو نہیں جانتا پھر میرا بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. رسول اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے, ہر ادا میں نبی کو ڈھونڈنا ہے. ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. ابھی کا قصہ سناتا ہوں آپ کو, آج گلا کچھ خراب ہے لیکن ایک قصہ سناتا ہوں ابھی کا. پنجاب میں سیلاب آیا, ہم لوگوں نے ایک غلطی کی ہے سب نے مل کے. 75 سال میں یہی یاد رہا کہ 2 سنت فجر میں ہے جی, 4 سنت ظہر میں پہلے, پھر ظہر کی نماز کے بعد سنت, عصر سے پہلے, مغرب کے بعد, عشاء سے پہلے, وطر کے ساتھ. اس کے علاوہ باقی سنت بولے بس قورمہ بریانی کھاؤ, میٹھا کھانا سنت. اس کے علاوہ کوئی سنت یاد ہے؟ اس کے علاوہ کوئی سنت یاد ہے بھائی؟ بولو شادی میں بینڈ باجا نہ بجاؤ. بولے نہیں یہاں سنت نہیں پوچھتے. بولے بچوں کو مسجد میں آنے دو,
چاہے یہ پیچھے شور بھی مچاتے رہیں، ان کو آنے دو۔ وہ بچے جو اپنا استنجا پاک رکھ سکتے ہیں، جن کی عمر 7-8 سال ہے، 9 سال، بولے نہیں ان کو مسجد سے باہر نکالو۔ جبکہ محمد رسول اللہ کی نواسی، محمد رسول اللہ کے نواسے نماز کے دوران بعض اوقات ان کی گردن پر بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور رسول اللہ اس لیے سجدہ لمبا کرتے ہیں کہ یہ گر نہ جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آنے والا دین ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب ہمارے پاس سنتیں کون سی رہ گئیں؟ ہم تو سوچتے بس نماز کی سنت ہے، اور حلوہ کھاؤ وہ سنت ہے، گوشت کھاؤ دستی کا وہ سنت ہے، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک عمل ہم نے سب نے آج تک جو محسوس کیا زندگی میں، اگر کبھی کوئی کام کرتے تھے تو پہلے اچھے اچھے مولویوں کو، مفتیوں کو پوچھتے تھے کہ اس میں سنت کیا ہے۔ جب کرونا آیا نا، سارے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے نا، تو ایسے کتنے اچھے لوگ بھی تھے، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، جو گھروں میں نہیں بیٹھے، جو لوگوں کو سامان بانٹتے رہے تھے نا، ایسے اچھے لوگ آپ کے یہاں بھی تھے نا۔ لیکن ہمارے یہاں جو تھے ان کی سناتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ہاں جو ایسے اچھے لوگ تھے تو ہمارے والد صاحب نے ان کو بلایا، ان کو بولا کہ ہم کو راشن بانٹنا ہے۔ بولے حضرت ٹھیک ہے۔ فرمایا ایسے نہیں بانٹنا، سنت طریقے سے بانٹنا۔ اب ہم لوگوں نے پوچھا سنت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ان کے گھر پہ، ان کی مسجد میں جب کوئی آتا تھا، جب وہ کسی کو کچھ دیتے تھے، جب کسی ضرورت مند کو کچھ سامان دیتے تھے، تو بعض اوقات اتنا زیادہ دیتے تھے، اتنا زیادہ دیتے تھے کہ سامنے والا جو لینے والا ہوتا تھا نا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا یا رسول اللہ رک جائیے، یہ زیادہ ہو گیا، میں اٹھا نہیں سکتا۔ مطلب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں، تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا سنو، یہ 2 بسکٹ کے پیکٹ، یہ 5 کلو آٹا، یہ 2 کلو چاول، یہ 50 گرام چینی، یہ 200 گرام ہری مرچ، یہ 200 گرام ٹماٹر، یہ سنت نہیں ہے۔ تھیلا 100 کلو کا بناؤ جس میں اتنی ضرورت کی چیزیں ہوں کہ جس کو دینے جا رہے ہیں وہ 1 مہینے تک بے فکر ہو جائے۔ اس کو بولتے ہیں تقسیم کرنے کی سنت، کہ جب کسی کو دیں گے تو پوری طاقت کے ساتھ دیں گے کہ وہ پھر وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پتہ لگا کہ اس میں بھی سنت ہے۔ پھر جب ہم نے یہ بانٹنا تھا تو والد صاحب نے پھر کہا سنو، جب چلنے لگے بانٹنے گئے، رک جاؤ، کہاں جا رہے؟ یہ بانٹنے جا رہے۔ نہیں نہیں، اس میں بھی سنت ہے۔ اچھا جی ابو جی اس میں کیا سنت ہے؟ فرمایا میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ دو۔ بیٹا عشاء کی نماز پڑھ کے جانا ہے، اندھیرے میں جانا ہے، جب لوگ سو جائیں تب جانا ہے۔ اب ہم گئے اندھیرے میں، کسی کی ڈور بیل بجائی، آگے سے ہمارا غیر مسلم بھائی نے دروازہ کھولا، اس نے پوچھا ہاں رات کو کیوں آئے؟ ہم نے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تمہاری سیلف ریسپیکٹ قائم رہے، تمہارا آتم سمان قائم رہے، اس لیے رات کو چھپ کے آئے ہیں کہ محلے میں کسی کو پتہ نہ لگے کہ تمہارے گھر پر راشن پہنچا ہے۔ یہ تمہارا ہمارے ذمہ قرض نہیں تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھا ہے، خاموشی کے ساتھ اس کو رکھ لو، کیونکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری عزت قائم رہے گی، تبھی ہمارا کام مکمل ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر! فرزند لدھیانوی، فرزند لدھیانوی، مولانا عثمان صاحب، مولانا عثمان صاحب۔ ابھی جب پنجاب میں سیلاب آیا، پھر آج سے 1.5 مہینہ پہلا، تو ہم نے اپیل کی پورے دیش کے مسلمانوں کو بھی آؤ، یہاں کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، وہ پانی سے ٹکر لے رہے ہیں، آؤ ہم لوگ مل کے لڑیں گے پانی کے ساتھ۔ ہزاروں مسجدوں کے لوگ آئے، تو اس وقت بھی ہم نے ان کو بٹھایا ایسے ہی، تو ان کو بولا کہ اس میں بھی ایک سنت ہے۔ اب کون سی سنت ہے جی؟
ہم نے کہا یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی سنت ہے. پوری اسٹیٹ کی مسجدوں کو بولا کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں رسد لے کے, گاڑیاں لے کے, سامان لے کے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا کیا سنت ہے؟ میں کہا چلو مدینہ چلتے ہیں, 1450 سال پیچھے چلو, امام بخاری کی آنکھوں سے دیکھو, دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں, چلو دیکھو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم میں, آؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو دیکھتے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جب کبھی سامان آیا, جب کبھی پیسے آئے, تو میرے نبی نے رات کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو تقسیم کر دیا. میں نے مسلمانوں سے کہا یہ جو پیسہ آ رہا ہے, یہ سامان آ رہا ہے, اس کے گودام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, شام ہونے سے پہلے پہلے اس کو بانٹ دو. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر جب بانٹنے نکلے تو ایک ہی ایک ایسا گاؤں تھا, باقی سب گاؤں میں تو غیر مسلم بھائی زیادہ تھے. ایک گاؤں ایسا تھا جہاں پر 19 گھر مسلمان گوجروں کے تھے جو گائے بھینس پالتے. وہ اپنا گھر نہیں بناتے, ہمیشہ جھوپڑی بناتے. اور وہاں 15-20 گھر ہمارے ہندو سکھ بھائیوں کے تھے. اب جب ہم وہاں پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ, خادر بھائی بھی ساتھ میں تھے, تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ہم نے اپنی ٹیم والوں کو کہا کہ یہ جو چیک بانٹنے ہیں نا پیسوں کے, اس میں بھی سنت کو تلاش کرنا ہے. کس کو تلاش کرنا ہے جی؟ کیونکہ یہ ہمیں کام کرنے کو کس نے سمجھایا بھائی؟ مدد کرنے کو کس نے سمجھایا؟ رسول اللہ نے. تو جب کام کرنے جائیں گے تو کیا مسجد کمیٹی والے مشورہ کر کے بتائیں گے کہ پیسہ کیسے خرچ ہوگا, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کیسے خرچ کیا جائے گا؟ کون بتائے گا صحیح بھائی؟ رسول اللہ بتائیں گے نا. تو ہم وہاں گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اس میں بھی سنت ہے. تو حضرت اس میں کون سی سنت ہے؟ میں کہا نبی علیہ السلام جب کبھی فیصلہ کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ فیصلہ جب کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اسلام کو آدھار نہیں بناتے تھے. سنو دل تھام کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب فیصلہ ہوتا تھا تو اسلام کو آدھار نہیں بناتے تھے. ایک طرف مسلمان مدعی, ایک طرف یہودی مدعی. مثال کے طور پر ایک موقع پر ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا, ایک تلوار کی ملکیت کو لے کے. دونوں نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے, رسول اللہ نے دونوں کی گواہیاں سنی اور وہ ملکیت کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا, کیونکہ نبی انصاف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ نبی انصاف کرتے ہیں. تو ہم جب پیسے بانٹنے پہنچے, جب چیک لکھے جانے تھے نا, تو جن مسلمانوں کے کچے گھر تھے انہوں نے دوبارہ کچی جھونپڑیاں بنانی تھی, ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا. جن ہندو سکھوں کے پکے گھر تھے ان کو 2-2, 4-4 لاکھ روپے دیے, کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب کسی کو بانٹو تو ان کا معیار مذہب پر نہیں بنایا جائے گا, ان کا معیار نقصان کے مطابق بنایا جائے گا. شان اسلام. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر عشق کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے موقع تو اب بھی ہیں, اب بھی ہیں موقع اس کے. یہ تھوڑی ہے کہ عشق جو ہے پہلے ادا کیا جاتا تھا آج نہیں ہوگا. آج بھی قدم قدم پر عشق ہوگا, قدم قدم کے اوپر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ جو جماعت مجلس ارار اسلام جس کا یونٹ یہاں پر پربنی میں بنایا, ہمارے سلیم دیشمکھ صاحب اس کے صدر ہیں, مفتی عبد المقتدر صاحب صوبے کے صدر ہیں, یہ ہمارے یہاں مولانا صاحب کیا نام ہے, ہمارے مولانا عبد الوحید صاحب ہیں, عبد القادر صاحب ہیں. یہ جو جماعت مجلس ارار آپ کو دی ہے, یہ کوئی معمولی جماعت نہیں دی. یہ اس لیے بنائی تھی 1929 میں کہ کچھ لوگوں نے مذہب کے کپڑے پہن کے, کس کے کپڑے پہنے؟ مذہب کے کپڑے پہن کے انگریز کی وفاداری کی
اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہمارے بزرگوں نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی مسلمانوں جیسے کپڑے پہن کے انگریز کی ٹوٹیاں کرے گا، انگریز کی مخبریاں کرے گا اور شان نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، تو یہ ڈاکہ صرف شان نبوت پر نہیں ہے، یہ بھارت کی آزادی پر بھی ڈاکہ ہے۔ ہم نے جب اس جماعت کو بنایا تو اسی لیے بنایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی شان کی عزت کو بھی بچائیں گے اور اپنے ملک کی آزادی کو بھی بچائیں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اور پھر پنڈت جی میرے پاس بیٹھے ہیں، اگر یہ آج نہ بھی ہوتے تب بھی میں ایک قصہ آپ کو سناتا۔ اب بیٹھے ہیں تو زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک ہم وطن بھائی بیٹھے ہیں دائیں بائیں۔ سن 1930 میں انگریز نے ریلوے اسٹیشنوں پر دلی سے پشاور تک ہر اسٹیشن پر ایک ایک پانی کا مٹکا ہوتا تھا، اس کے 2 مٹکے کر دیے۔ ایک مٹکے پہ لکھا ہندو پانی، ایک مٹکے پہ لکھا مسلمان پانی۔ ہندو پانی پلانے کے لیے ایک ہندو کو بٹھایا، مسلمان پلانے کے لیے جب ٹرین آتی تھی تو اسٹیشن پر آواز لگتی تھی، گوگل پہ پڑھ لینا لکھ کے کہ ہندو پانی پیو، مسلمان پانی پیو۔ تو مجلس احرار جنہوں نے بنائی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اول رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اچھا انگریز ہمیں مذہب کے نام پر بانٹ کے اس دیش میں اپنا راج لمبے سمے تک استھاپت کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے لدھیانہ کی گھاس منڈی چوک میں سارے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو بلایا اور پوچھا دیش کو آزاد کروانا ہے؟ بولنا ہاں کروانا ہے، تو چلنا، بولو چل کے یہ 2 مٹکے توڑیں گے، ہم ایک ہی پانی پئیں گے، تب انگریز کو اس ملک سے واپس جانے کے لیے مجبور کریں گے۔ یہ ہماری اسلام کی روایتوں میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں، بات کہیں اور نکل گئی، کہ اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی پوچھے اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے بھائی؟ کیا بتاؤ گے آج؟ پتہ ہے آپ کو؟ ارے پتہ ہے آپ کو؟ کیوں نہیں پتا؟ آپ کیا مولوی ہوتے ہیں مسجد میں؟ ارے بولو بھائی، گلا میرا خراب ہے، آپ کا تھوڑی خراب ہے۔ مولوی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی بولو؟ 3000، 5، 10، 20۔ اگر 20,000 روپے کو 30 دنوں میں ڈیوائیڈ کریں تو کتنا بنا روز کا؟ 400 روز۔ تو مزدور کتنے روپے دیہاڑی لیتا ہے روز آج کل؟ 700 روپے۔ 700، مستری 800۔ تو تم نے اپنے امام کو تو ڈیلی لیبر سے بھی نیچے رکھا ہے۔ آپ تو جوتی بڑی مہنگی پہنتے ہیں ماشاءاللہ، بولے ایڈیڈاس کی جوتی پہنتے ہیں، کوئی ریباک کی جوتی پہن رہا ہے، تو جوتی مہنگی، مولوی کی تنخواہ۔ یہ میں اس لیے یہ بات بیچ میں لے آیا، مولویوں یا اور مذہبوں کے رہنماؤں، ہم کروڑوں روپے دائیں بائیں تو خرچتے ہیں، جن لوگوں نے ہم کو دین سمجھانا ہے۔ بولے گاڑی چاہیے تو ٹوئٹا کی ہو، ماروتی کی ہو، کیوں جی، پورچ ہو، مرسڈیز ہو۔ بولے ہم گاڑی لیں گے تو دیسی جگاڑ نہیں لیں گے۔ موبائل، بولے ایپل، سیمسنگ، اوپو، ہے جی۔ اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، بولا کم سے کم MD، MBBS، ہے جی۔ اگر کپڑے خریدنے ہو، بولے اچھا شو روم۔ چائے بھی پینی ہو نا تو بولے ایرانی چائے پینے چلتے، بڑھیا۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں برانڈ کی ہوں، اور اسلام جو کیلا بیچ رہا ہے وہ بولتا ہے میں فتویٰ دوں گا، ٹرسٹی بولتا ہے کہ میں فتویٰ دوں گا، کروڑ پتی آدمی بولتا ہے مجھے اسلام زیادہ پتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے میں اسلام سمجھاؤں گا، انجینئر صاحب کہتے ہیں مجھے اسلام کے بارے میں پتا ہے۔ اگر ان کو اتنا ہی اسلام کے بارے میں پتا ہے تو ایک ڈاکٹر کو کٹر ماسٹر کی جگہ کیوں نہیں کھڑے کر دیتے؟
ایک انجینئر کے ہاتھ میں انجیکشن کیوں نہیں پکڑاتے کہ لگا ذرا مریض کے پتہ لگے کیسے لگے گا؟ پتہ یہ لگا کہ جب ساری چیزیں برانڈ کی چاہیے تو اسلام بھی کون سا چاہیے؟ اسلام بھائی برانڈ کا۔ ابھی میں آ رہا تھا رستے میں ایک بندے کا فون آیا، بولے حضرت آپ بول رہے ہیں؟ میں کہاں بول رہا ہوں؟ بولے حضرت کوئی داڑھی کٹوائے تو اس کی اذان دینی درست ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو جو بھی کمبخت بول رہا ہے نا، اپنی مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھو، یا امام نہ ہو تو اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھو، کیونکہ فون پر مسئلہ بتانا اس لیے میں جائز نہیں سمجھتا کیونکہ تو گمراہ کر کے پوچھے گا۔ اپنے امام سے پوچھنے جائے گا نا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹھگ مجھ سے مشورہ پوچھ رہا ہے یا نیک صالح بندہ پوچھ رہا ہے۔ جب سامنے ہوگا تو پتہ لگے گا کہ اس مسئلہ پوچھنے والے کی نیت کیا ہے۔ ہر بندہ مسئلہ بتانے کا مکلف نہیں ہے۔ مفتی کے سامنے ہو بندہ، مفتی کو پتا ہو کہ یہ بے ایمان ہے، سود خور ہے، عیاش ہے، شرابی ہے کون کہ فون پہ 500 کلومیٹر پہ مسئلہ پوچھ کے ریکارڈنگ سنائے گا کہ حضرت نے تو بول دیا؟ ایسا نہیں۔ اسلام اتنا معمولی مذہب نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے مزاج کے مطابق موڑنے کی کوشش کرو۔ آج چھوٹا سا سوال آپ کو نہیں پتا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ نماز ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو اسلام کی ضرورتیں۔ آسانی سے سمجھاؤں، یہ سارا پنڈال، یہ کرسیاں، آپ کی جگہ، یہ لائٹیں، یہ اسپیکر، یہ جلسے کا مقصد نہیں ہے۔ جلسے کا مقصد، یہ جلسے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے جی؟ اب ضرورت میں تھوڑا بہت تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے نہیں؟ ارے ضرورت میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہیں؟ یہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ آپ بیٹھ کے سن رہے ہو، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ضرورت پوری ہو رہی۔ میں بھی کھڑا ہو کے بولتا تب بھی ضرورت۔ جو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، جو یہاں نیت باندھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، جو یہاں نیت باندھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ ضرورت میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے کام چل جاتا ہے، لیکن اگر مقصد بدل جائے تو سارا جلسہ ہوتا، میں اور یہ سب نہیں آتے تو؟ ارے بولو بھائی، آپ کو غصہ آتا نہیں؟ آ جاتا کہ نہیں؟ تم بولتے یار مقصد کیا ہے تمہارا بلانے کا؟ چائے تو ہم روز رات کو 2 بجے تک ویسے بھی پیتے ہیں، تو تم نے کیوں جلسے میں بلایا؟ تو یہ دین کو سمجھو۔ دین 2 طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ پہلا دین کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات۔ ضروریات فرض ہیں، ضرورتیں فرض ہیں، ان سے انکار کفر ہے، لیکن ضرورت تو ضرورت ہے۔ اور مقصد تو، اب مقصد کیا ہے بھائی اسلام کا؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ پہلے وعدہ کرو مولوی کی تنخواہ بڑھا دیں گے، جھوٹ مت بولنا۔ دیکھو 1000 تو ڈیلی ہونی چاہیے کم از کم۔ مجھے کسی مولوی نے نہیں کہا، آپ کی عزت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں روپے جو مسجدوں پہ لگائے ہیں، اگر مولوی پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، تو ان کروڑوں روپے کو آگ لگا دو۔ یہ اس وقت تک فائدے مند نہیں ہوں گے جب وہ اپنے بچوں سے بے پرواہ ہو کے روز ایک سیرت کی نئی کتاب کھولے، روز کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ پڑھے، پھر آپ کو عشاء کے بعد بیٹھ کے بتائیں کہ آ جاؤ تمہیں نبی علیہ السلام کی ایک ادا سناتا ہوں۔ اب تم لوگ تو اس کام کے اوپر لگائے ہی نہیں پیسے، تو اس لیے اب ادھر ادھر جھانک رہے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے جی اسلام کا؟ سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے، جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا، ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ، ان لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا، آپ کے رب کو رب مان لیا، یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے؟ گفتگو کو یاد رکھا کرے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کسی پارٹی میں چلے جاؤ تو آپ اس پارٹی کے پردھان سے پوچھو گے بھی تمہاری پارٹی جوائن کر رہے ہیں، تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ اب انہوں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم مسلمان ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے بڑی چھوٹی سی بات، اتنی پیاری بات، اتنی خوبصورت بات جو اسلام کا مقصد ہے، وہ بڑے 2 لفظوں میں بیان کر دی۔ کہا ہے ابو بکر میرے دوست آپ سن لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لے، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ بس یہی اسلام کا مقصد ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد بھی کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے چھوا چھوت کرتے ہیں، کسی کے دھرم کی وجہ سے، اس کی ذات اور برادری کی وجہ سے آپ پیٹھ کے پیچھے اس کو برا کہتے ہیں، تو آپ کو یہ ابھی پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ چاہتے کیا ہے۔ اب آؤ اگلی بات پہ۔ اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی، اللہ کے نبی گئے نا اللہ سے ملنے، میٹنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کہا کہ میرا جو مشن ہے، میرا مقصد ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس مقصد کے لیے پوری دنیا میں ایسے لوگ چاہیے جو میرے بعد قیامت تک اس مقصد کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ تو اللہ نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، ہم تمہیں ایک فارمولہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے کیا دیا رسول اللہ کو؟ اللہ نے نماز دی۔ کیا دیا جی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے نیک عمل۔ اللہ نے کہا بس یہ لے جاؤ، جو لوگ یہ کام کریں گے وہ اس مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ کس مقصد تک پہنچیں گے؟ جو رسول اللہ نے بیان کیا۔ اب آپ سب سمجھدار بیٹھے ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبد الکریم بھائی۔ کتنی عمر ہے؟ یہ سارے ہی عبد الکریم ہے، ٹینشن نہیں لینا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں سوائے مولویوں کے سارے عبد الکریم ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عادل۔ کچھ آئیڈیا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر کہتا ہوں تنخواہ بڑھا دو، نہیں تو تمہارا کام خراب ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، آپ میں سے میں ایک ایک کو پوچھوں گا نا بلا کے، تو میرا یقین ہے کہ آپ بتا نہیں سکیں گے۔ مولویوں کو چھوڑ کے باقیوں کی بات کر رہا ہوں، اور نماز پڑھ رہے، کوئی 36 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 65 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور نماز پڑھنے کا مطلب بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں یہ جب اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے اللہ کو کہا نا کہ مجھے ایسے اچھے لوگ چاہیے جو اس مقصد تک پہنچے، تو اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیا۔ کیوں؟ پھر قرآن میں اس کی وجہ بیان کی۔ وجہ بیان کی اس کی۔ کیا وجہ بیان کی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا پیارے محبوب، ہم نے نماز فرض کر دی ہے، نماز آپ پہ اور آپ کی امت کو اس لیے دے دی، ان الصلاۃ، یاد ہے آیت کہ نہیں؟ نہیں یاد؟ مولویوں کو تو یاد ہے۔ یہ جتنے مولوی کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کے کان پکڑا کرو ایک ایک کے، ان کو روز عشاء کے بعد بیٹھ کے سمجھاؤ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم آج سے گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ آج سے گندا سوچنا چھوڑ دو، اچھا سوچنے لگو۔ آج سے بے ایمانی چھوڑ دو، ایماندار بن جاؤ۔ آج سے لوگوں پہ گندی نگاہ ڈالنی چھوڑ دو، آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرو۔ آج سے بغاوت چھوڑ دو، فرما برداری کے اوپر آ جاؤ۔ یہ اس لیے نماز دی تھی تاکہ اس مقصد تک پہنچنا ہے جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ بس نماز پڑھ لی اللہ راضی ہو گئے؟ ان کو بتاؤ کہ اگر باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو اس کم وقت کی نماز نہیں ہونے والی۔ اگر ماں سے گالی دے کے آئے گا تو نماز، آج کل نماز پتہ کیسے ہوتی ہے؟
یہ وضو وغیرہ سب ضروری ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلو گے نا، سامنے کسی کی بیٹی جا رہی ہوگی نا، اگر آپ اپنی آنکھوں کو دیکھ کے جھکا لو گے تو نماز ہو جائے گی، اگر آنکھوں سے اس سے بلاత్కాر کرو گے تو تم نماز پڑھ کے نہیں آئے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے آئے ہو۔ ان کو بتاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کیوں بنائی، مسجد کی تعمیر کیوں کی ہے؟ یہ جو ہم نے اپنے پاس سے اسلام بنایا پچھلے 25-30 سالوں میں کہ بس صرف مسجد میں استنجا کرو، وضو کرو، نماز پڑھو اپنے اپنے گھر کو، اگر یہ مسجد ہے تو کیوں بنائی ہے مسجد؟ کیوں بنائی بھائی مسجد؟ آپ کو پتا ہے؟ گھبراؤ نہیں، ہے سبھی ایک جیسے، آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہوئے، کیوں بنائی مسجد پتا ہے آپ کو؟ ارے بولو یار، نادیڑ والوں، کیوں بنائی مسجد؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں بنائی بھائی؟ زور سے بتاؤ، کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ باقی پیسہ بینک میں جمع رکھو، مولوی کو تنخواہ پوری نہیں دو۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی ہے۔ نماز تو ریل گاڑی میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو آپ اپنی دکان میں بھی پڑھ لیتے ہو۔ میں ابھی نماز ہوٹل میں پڑھ کے آیا ہوں عشاء کی۔ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی مسجد نبوی کا جب سنگ بنیاد رکھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا یہاں ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا کیسے جوڑیں گے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ اب اگر آپ مسجد جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ مسجد۔ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کبھی اس لیے اس صف کو چھوڑا، مثال کے طور پہ صفیں لگ گئیں اور آپ اس لیے کسی صف میں نیت باندھنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ وہاں کوئی غریب کھڑا ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کو پسینہ آیا ہوا ہے، جس مرضی بدبخت کے پاس چلے جانا، جتنی مرضی دعائیں کروا لینا، جس نے نماز میں اپنی انفرادیت قائم کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہے جو نماز کے اصول کو توڑنے والا ہوگا۔ آپ مسجد میں گئے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دائیں بائیں کون نماز پڑھتا ہے۔ محلے کی مسجد میں خاص کر اگر فجر کی نماز میں عبد الکریم نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، تو عشاء میں سارے نمازی دوست اکٹھے ہو کے مسجد میں پوچھیں عبد الکریم کہاں ہے آج؟ وہ اس لیے جماعت بنائی ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی مسجد۔ وہ اس لیے جماعت بنائی تھی کہ ان کے دل آپس میں جڑ جائیں گے، جب کوئی دکھ درد میں ہوگا یہ دکھ درد کو بانٹیں گے، جب کوئی خوشی میں ہوگا اس کا سہارا بنیں گے، کوئی پریشان حال ہوگا اس کی پریشانی جا کر سنیں گے۔ اگر نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ مسجد میں کون آیا، کس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ جماعت اپنی معراج تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف مسجد میں نماز ہوتی ہے؟ میرے نبی کی مسجد میں غیر مسلم آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کپڑے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لباس دیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سواری دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ تحفے میں دیے۔ کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ کھانا دیجئے۔ نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے کیونکہ مدینے میں قحط ہے، لیکن جو کھانا مانگنے آیا نا رسول اللہ نے اس کو بٹھایا، اس کے لیے قرض لے کے کھانا منگوایا، کیونکہ جو نبی کی مسجد تک آیا ہم اس کو بھوکا واپس نہیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ سنا ہے بھائی کہ نہیں؟ ارے نام سنا ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ آپ کی مسجد میں ہے؟ چبوترا چھوڑو، رجسٹر ہے اصحاب صفہ کا۔ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا اس لیے بنایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسجد تو بن رہی ہے، یہ چبوترا کیوں بنا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں. حکم ہوا یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دنیا کا پہلا اسکول ہے، یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا اپاہج گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا اولڈ ہوم ہے، یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے. یا رسول اللہ یہاں کس کو رکھیں گے؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں ہے ان کو ہم یہاں رکھیں گے. یا رسول اللہ ان کا کیا کریں گے؟ فرمایا بلال ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، پہلے ان کو روز کھانا کھلایا کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا عثمان صاحب، مولانا عثمان صاحب، مجلس احرار، مجلس احرار. اب یہ بتاؤ کیا ہماری مسجد میں کوئی ایک رجسٹر بھی ہے جس کو ہم کہتے ہوں کہ اصحاب صفہ کی طرح یہ رجسٹر بنایا، یہ رجسٹر بتائے گا کہ محلے میں غریب کتنے، مسکین کتنے، محتاج کتنے، بھیک مانگنے والے کتنے، کس کے گھر کی چھت گر رہی ہے، اور وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ نہیں مطلب ہے ہماری مسجد میں ایسی چیز. میں ابھی ناگپور گیا، وہاں مجھے کچھ مولویوں نے کہا کہ نوجوان نشہ کر رہے ہیں، ان کو کیسے روکیں؟ تو میں نے کہا تمہاری مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے میل نہیں کھا رہی. آپ کی مسجد رسول اللہ کی مسجد سے میل نہیں کھا رہی. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جو نوجوان آتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، جب وہ فری ہو جاتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کو پوچھتے ہیں کہ آؤ ذرا باہر کشتی کا دنگل ہو جائے. نبی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا آج گھوڑ سواری کا مقابلہ ہو جائے. نبی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا آج تیر اندازی پر ہاتھ آزمایا جائے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں آؤ ذرا احد پہاڑ تک واکنگ ہوگی. نبی علیہ السلام خود اپنی اہلیہ کو، ہم سب کی ماں کو، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن کہتے ہیں عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگانے کا ارادہ؟ ہاں یا رسول اللہ لگائیں گے. آپ کی مسجد میں کوئی ایسی کمیٹی ہے جو کہتی ہو کہ رات کو بچوں کو ہم نے فٹ بال کا کلب بنائیں گے، ان سے میچ کروائیں گے، نمازی ہی اس میں پلیئر ہوں گے، جو جیتے گا ہم اس کا آنر کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی کمیٹی ہے جو کہتی ہو کہ جو بچہ ایمانداری سے 40 دن آ کے نماز پڑھے گا ہم اس کو سائیکل گفٹ کر دیں گے؟ آپ کی مسجد میں کیا کوئی ایسا کمرہ ہے جس میں کمپیوٹر سینٹر بنا ہوا ہو؟ آپ کہتے ہو کہ جو بچے 10+ کر چکے، 10th کر چکے، وہ ہم سے ٹیلی کا سافٹ ویئر فری سیکھ لیں، وہ ہم سے کورل کی گرافکس آ کے فری سیکھ لیں، ہمارے پاس ان کے لیے کام ہے، وہ آئیں ہم سے آ کے فری سیکھ لیں. کیا آپ کی مسجد میں کچھ ایسے 1-2 لوگ ہیں جو رات کو چھپ کے بیواؤں کے گھر کے جا کے نیچے ایک لفافہ پھینک دیں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے 10,000 روپیہ ہے، اپنے گھر کا راشن لے لو؟ کیا آپ کی مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے والے کو کہتے ہو کہ تمہیں آٹو خرید کے دیتے ہیں، تمہیں ٹھیلا لگا کے دیتے ہیں، مانگو نہیں خود بھی کھاؤ، رسول اللہ نے کہا کہ دوسروں کو بھی کھلاؤ؟ اب کیا ہماری مسجد رسول اللہ کی مسجد سے میل کھا رہی ہے یا ہم نے اپنی مسجد میں اپنے دور کے حساب سے قانون بنا رکھے؟ پہلے یہ پتا کرو کہ سنت صرف فجر کی 2 رکعت نہیں ہوتی، سنت سر سے لے کے پیر تک چلنا کیسے اس کو کہتے ہیں. سنتیں صرف نماز میں نہیں ہوتی ہیں، سنت اداؤں میں ہوتی ہیں. جاپان میں ایک ڈاکٹر کے پاس مصر کی یونیورسٹی کے شیخ الحدیث گئے، وہ دورے پہ تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے دوائی لینے کے لیے. ڈاکٹر بھی فلاسفر تھا، ان سے دیکھا مسلمان شیخ ہے، باتیں کرتے کرتے کہنے لگا میں پوری دنیا کے ریلیجیس لوگوں کی زندگی پڑھ رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا کارڈ دیا، کہنے لگے کبھی فرصت ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنا. اس واقعے کے کئی سال گزر گئے تو ڈاکٹر کو اچانک یاد آیا کہ وہ ایک مسلمان مولوی آیا تھا، اس نے کارڈ نکالا ان کی یونیورسٹی کا اور انہوں نے اس کو ای میل کی کہ کچھ بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ. انہوں نے ان کو 2-3 کتابیں میل کی. اب اس نے کیا کیا، کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے ایسے ہی نارملی رینڈم اس کو کھولا. رینڈم بولتے ہیں بیچ میں سے ہی کھول لیا. اب بیچ میں سے جب کھولا تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک بندہ روتا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیں میرا بچہ مل جائے. ابھی وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک اور بندے نے اس کی جب یہ بات سنی، اس نے بولا تیرا بچہ گم نہیں ہوا، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ فلاں باغیچے میں کھیل رہا ہے.
اب جب اس نے یہ بات سنی تو وہ تیزی سے واپس دوڑا. اب جب اس کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا, فرمایا اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. جب اس کو, یہ ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں کتاب میں, جب اس کو واپس بلا کے لائے اس بندے کو نبی علیہ السلام کے پاس, اللہ کے نبی نے کہا آرام سے جاؤ, تمہارے بچے کا کیا نام ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے کہا عبداللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جاؤ نا اس میدان میں, اس باغیچے میں جہاں بچے کھیل رہے ہوں گے, تو زیادہ زور زور سے جا کے یہ نہ کہنا ہائے میرے جگر کے ٹکڑے, اے میری مکھن ملائی, اے میرے لال, اے میرے چاند. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے مت کہنا. باپ تھا نا, صبح سے تڑپا ہوا تھا, بچہ گم ہو جائے تو باپ ہی اور ماں ہی سمجھ سکتے ہیں کیا تکلیف ہوتی. اس نے کہا یا رسول اللہ, اگر میں اپنے بچے کو جو کہ گم ہے 2 دن سے, اگر میں اس کو یہ کہوں گا کہ میرا چاند, یہ میرا جگر, اس میں کوئی برائی تو نہیں؟ فرمایا برائی تو نہیں ہے, تو میرا صحابی ہے, میری بات سمجھ لے. اس میدان میں جہاں تیرا بچہ کھیل رہا ہے, جب تو جائے گا, کیونکہ تیرے دل میں ایک درد ہے, محبت ہے, جوش ہے, جنون ہے, تو جس جذبے سے اپنے بچے کو جگر کا ٹکڑا کہے گا, چاند کہے گا, اگر اس مجمع میں ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم ہوا نا تو اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ سوچے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا تو آج مجھے چاند کہہ کے پکارتا. مشفق کائنات, مشفق کائنات. تو نبی علیہ السلام کی یہ بات اس ڈاکٹر نے پڑھی تو رونے لگا, کہتا اتنے احساس والے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, اتنے احساس والے نبی, اتنا احساس ہے ان کو کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میدان میں جو اور بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے کسی یتیم کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو میں بات مقصد کی کر رہا تھا, اللہ نے جو ہمیں مقصد دیا انسانوں میں برابری کا پیغام لانے کا, انسانوں میں محبت پھیلانے کا, انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے حقوق پیدا کرنے کا, اپنے طرف سے دوسروں کو عزت بانٹنے کا, تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم کو سب سے زیادہ مضبوط کام کون سا دیا تھا؟ نماز دی تھی. سب سے مضبوط عمل کون سا دیا؟ تو کیا بتاؤ ایمانداری سے, آج ہماری نماز ہم کو کہتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرو. ارے یہ تو متولی صاحب, ٹرسٹی صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا, پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی نماز ختم نہیں ہوتی تو بولتا ہے اے سی پنکھے بند کرو, باہر نکالو ان کو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کے دنوں میں 24 گھنٹے یار مسجد ٹھنڈی رکھو. تو کسی نے آ کے کہا, دوست نے ان کے, حضرت بل بہت آئے گا. کہنے لگا مجھے یہ تو نہیں پتا بل زیادہ آئے یا کم آئے, یہ مسجد ہے, ہم اس کے نوکر ہیں, اللہ کے مہمان یہاں آتے ہیں. مسجد ہے, ہم اس کے نوکر ہیں, ہمارے مالک کے مہمان آتے ہیں. اگر مہمانوں کو آتے ہی سکون میسر نہ ہوا تو مالک نوکروں سے پوچھے گا کہ تمہیں وہاں بٹھایا کیوں تھا. اب نوکر سمجھنے لگے اپنے آپ کو مالک, نوکر اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے اور مہمانوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے لگے. تو یہ مہمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, نوکروں کو, کہ یہ مسجد ایک بڑے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. بھائی مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے, وہ انسانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. اور ماں کے پاس بیٹا اگر برا بھی ہو وہ بھی آتا ہے, تب بھی اس کو منہ میں لقمے ڈالتی ہے. بیٹا اچھا ہو تب بھی, بیٹی اگر یتیم ہو جائے تب بھی, اور بیٹی خوشحال ہو تب بھی, بیٹی اگر بیوہ ہو جائے تب بھی اس کا خیال رکھتی ہے. ماں کسی کے ساتھ کوئی تفرقہ نہیں کرتی ہے کبھی. تو ذرا سوچے تو صحیح, ہم کس طرح کا دین چاہتے ہیں بھائی؟ صرف فتووں والا دین؟ ہم فتویٰ لینے جاتے ہیں. ابھی جس بندے کا فون آیا نا وہ مایوس ہو گیا. کیوں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اسلام سے محبت کرنے کے لیے مجھ سے فتویٰ نہیں مانگ رہا, یہ اپنے ہی کسی بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے ہم سے فتویٰ مانگ رہا ہے. ہم لوگ فتویٰ کیوں مانگتے بھائی؟ اگر فتوے کی پرواہ ہوتی تو ہم پہلے اپنے گھر والوں کو بولتے کہ شادی میں بینڈ باجا نہیں ہوگا, شادی میں مخلوط کھانا نہیں ہوگا, شادی میں 10-11 لوگوں سے زیادہ ولیمے میں نہیں جائیں گے, شادی میں نکاح مسجد میں ہوگا. یہ جن یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ روز کہتے ہو کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, ان کے بادشاہ کا بھی نکاح ہوتا ہے نا آج.
انگلینڈ کی رانی کی بھی اگر شادی ہوگی نا تو وہ راج محل میں نہیں ہو سکتی، اس کو گرجا گھر جانا ہوگا، وہیں جا کے اس کو نکاح کا پڑھوانا ہوگا۔ وہ اپنے پادریوں کو پیلسوں میں نہیں بلاتے، محلوں میں نہیں بلاتے، وہ خود جاتے ہیں چل کے۔ اور جن کے پاس بہترین دین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب بتاؤ مسجد کا کنسپٹ ہے، مسجد کے کنسپٹ میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اور اس چبوترے میں تینوں وقت کا کھانا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنتا ہے۔ مسجد کے کنسپٹ میں ہے کہ جو غریب آئے گا ہم اس کو کھانا کھلا کے بھیجیں گے۔ اب بتاؤ کیا ہماری مسجد کے جو اب موجودہ مسجدیں ہمارے پاس ہیں اس کے کنسپٹ میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں گجرات گیا تو کچھ مولوی مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن سنو، آپ بھی سنو، میں نے ان کو یہ بولا کہ یہ زکوٰۃ صرف مدرسوں کے لیے بنائی ہے؟ یہاں بھی کوئی مولوی ناراض نہ ہو جانا بھائی، میں یہی نہیں کہہ رہا کہ مدرسے والوں کو مت دو، لیکن میں ویسے ایک عام سوال کرتا ہوں، کیا زکوٰۃ صرف مدرسے کے لیے؟ ارے ادھر دیکھو مجھے، اے بھائی صاحب ادھر، وہ کام ہوتے رہیں گے، آپ ادھر توجہ دیجیے۔ یہی تو خرابی ہے، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ ادب یہی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، ذکر آ جائے، پھر پوری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام، آپ نے سنا قرآن میں کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے کیا رکھو جی؟ دھیما رکھو۔ تو اب تو نبی علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ حکم انڈیا کو چھوڑ کے پوری دنیا میں اب بھی چل رہا ہے۔ پتہ کیسے چل رہا ہے؟ پوری دنیا میں اگر کہیں دو مسلمان آپس میں بحث کرتے ہیں تو تیسرا بندہ وہاں کھڑا ہو کے زور سے کہتا ہے صلو علی النبی، یعنی نبی علیہ السلام پہ درود بھیجو۔ آج بھی یہ رواج ہے کہ دو آدمی بحث رہے ہوں، تیسرا اگر کہہ دینا کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجو تو لڑائی کرنی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ جہاں نبی کا نام آ گیا وہاں اپنی زبان بند کر لینی چاہیے۔ تو میں عرض یہی کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ ہم کو دین کی اس خد و خال کو پہچاننا ہے۔ کس خد و خال کو؟ اس خد و خال کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، اس کو پہچاننا ہے۔ کیا ٹائم ہوا؟ تو انشاءاللہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ دین کے صحیح اصولوں پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں تلاش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو غیر مسلموں سے بھی آپ کی محبت بڑھ جائے گی، انسانوں کی ہمدردی۔ آپ مفتی بن سکتے ہیں، بلینئر بن سکتے ہیں، آفیسر بنتے ہیں، شیخ الحدیث بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں دوسرے کے لیے نرمی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ رکھیں گے نرم انشاءاللہ؟ تو آج سے کوشش کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے تمام انسانوں سے محبت کرنی انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیے، دعا کریں گے۔ دعا ہوگی بھائی، بیٹھ جائے بھی، دعا ہوگی بھی، بہت چھوٹی سی دعا ہوگی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، دعا ہوگی۔ دعا کرا دیں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگوں نے اس جلسے کے لیے خدمت کی ہے یا اللہ ان کے اوپر اپنا کرم فرما۔ پورے بھارت میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ پوری کائنات پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما دے۔ یا اللہ ان مختصر
مختصر دعاؤں کو نبی علیہ السلام کے صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک. بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے مصافحہ کسی سے کہ نہیں ہوگا. یہی جگہ پر کھڑے رہیں, ابھی چلنے کی کوشش نہ کرے. کوئی بھی ساتھی باہر بھی نکلنے کی کوشش نہ کرے. کوئی بھی ساتھی باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. 1 منٹ آپ نے اتنے سکون کا مظاہرہ کیا, صرف ایک سے